الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دفتری موبائل کا بیلنس مہینے کے آخر میں بچ جائے تو اسے ذاتی استعمال میں لانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے ادارے کی طرف سے کچھ ملازمین کو ذاتی موبائل فراہم کیا جاتا ہے تاکہ اسے دفتری کاموں میں استعمال کر سکیں۔ موبائل کے ساتھ سم کارڈ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ماہانہ 10 دینار بطور بیلنس دیے جاتے ہیں اور 10 دینار کا بونس آف نیٹ ورک کال کے لیے، جبکہ 1 جی بی انٹرنیٹ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے دفتر کے افراد کا آپس میں رابطہ مفت میں ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موبائل کال کے لیے دیا جانے والا بیلنس دفتر سے باہر کال کرنے میں ہی صرف ہوتا ہے۔ اس کے لیے اضافی چارجز ادا نہیں کرنے پڑتے۔ انٹرنیٹ تو ہر ماہ ضائع ہی ہو جاتا ہے۔ ادارے کا کوئی بھی کام اس سے نہیں لیا جاتا، چنانچہ آف نیٹ ورک کالوں کے لیے ملنے والا بونس بھی ہر ماہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہر ماہ نیا بیلنس دے دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ آف نیٹ ورک کالوں اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ادارے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی ادارے کو اس کی کوئی اضافی رقم ادا کرنی ہوگی، کیونکہ ادارہ ماہانہ پیکج فعال کروا دیتا ہے اور اس پیکج میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آف نیٹ ورک کالز اور انٹرنیٹ کی ضائع ہونے والی سہولت کو ذاتی استعمال میں لانے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جواب کا خلاصہ: دفتر کی ضرورت سے زائد کال کرنے کی سہولت یا فری بیلنس اگر وقت گزرنے پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اسے دفتر کی کسی بھی ضرورت کے تحت استعمال نہیں کیا جاتا، تو ظاہر یہی ہے کہ فضول میں ضائع ہونے کی بجائے دفتر کا ملازم اسے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے۔ یہ بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں دفتری ضروریات سے زائد بیلنس جس سے استفادہ کرنے کی چاہت بھی ادارے کے ہاں نہیں پائی جاتی، وقت گزرنے پر ضائع ہو جائے گا۔ تاہم اگر ادارے کے ذمہ داران سے اجازت لینا ممکن ہو تو یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے، اور ہر صورت میں بری الذمہ ہونے کا باعث ہے۔ اب جواب تفصیل کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اول، دفتری اشیاء کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا حکم۔ بنیادی طور پر اصول یہی ہے کہ دفتر کا موبائل دفتری کاموں میں ہی استعمال کیا جائے، چنانچہ موبائل اور موبائل میں موجود بیلنس ملازم کے پاس ادارے کی امانت ہے، اس لیے اس امانت میں اجازت کے ساتھ ہی تصرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم عام ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم عرفہ کے بارے میں خطبہ حج کے دوران فرمان ہے: یقیناً تمہاری جانیں، مال و دولت اور عزتیں آپس میں اسی طرح حرمت والی ہیں جیسے آج کا دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت والا ہے۔ یہ بات تمام حاضرین دیگر تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 67 اور مسلم حدیث نمبر 1679 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ کسی بھی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد حدیث نمبر 20172 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1459 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر کسی ملازم کو بیلنس بطور تحفہ دیا جائے اور ساتھ یہ شرط لگائی جائے کہ اسے مخصوص کالوں میں ہی صرف کرنا ہے، تو پھر ملازم کو اس شرط کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ تو جو سہولت صرف دفتری امور کو نمٹانے کے لیے ہی دی جائے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا اس سے بھی ضروری ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس بارے میں ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ لوگوں سے کسی خاص مد میں رقوم جمع کرنے والا شخص اگر کسی اور مد میں اس رقم کو صرف کرنا چاہے تو تعاون کرنے والوں سے اجازت لے کر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ بھی پوچھا گیا: دفتر میں حکومت کی جانب سے مہیا کی گئی بعض معمولی چیزیں مثلاً پین، لفافہ، پیمانہ وغیرہ سرکاری ملازم اپنی ذات کے لیے استعمال کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا: دفاتر میں حکومت کی جانب سے مہیا کی گئی چیزوں کو ذاتی کاموں میں استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لازم کردہ امانت داری سے متصادم عمل ہے۔
ہاں البتہ ایسی معمولی چیز جس کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جیسے کہ پیمانہ وغیرہ استعمال کرنا کہ جس سے کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا، تاہم سرکاری قلم، کاغذ اور فوٹو اسٹیٹ مشین کو ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ دوم، دفتری ضرورت سے زائد منٹ اور فری بیلنس استعمال کرنے کا حکم۔ دفتر کی ضرورت سے زائد کال کرنے کی سہولت یا فری بیلنس اگر وقت گزرنے پر ختم ہو جاتا ہے، اسے دفتر کی کسی بھی ضرورت کے تحت استعمال نہیں کیا جاتا، تو ظاہر یہی ہے کہ فضول میں ضائع ہونے کی بجائے دفتر کا ملازم اسے ذاتی استعمال میں لے آئے۔ یہ بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مال کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہاں دفتری ضروریات سے زائد بیلنس جس سے استفادہ کرنے کی چاہت بھی ادارے کے ہاں نہیں پائی جاتی، وقت گزرنے پر ضائع ہو جائے گا۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 391 میں ہے، سائل کہتا ہے میں اپنے دفتر میں استعمال ہونے والی کچھ چیزیں گھر لے جاتا ہوں، مثلاً فوٹو کاپی مشین کے صاف کاغذ، ٹائپ رائٹر میں استعمال شدہ انک، قلم، یا پھر فوٹو کاپی مشین اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کر لیتا ہوں۔ یہ چیزیں میں اپنے دوست کو تحفہ بھی دے دیتا ہوں یا پھر میں خود بھی رکھ لیتا ہوں۔ بس اوقات اپنے مینیجر سے اجازت لے لیتا ہوں اور وہ مجھے کبھی اجازت دے بھی دیتا ہے اور کبھی اجازت نہ ملے تو میں چپکے سے لے جاتا ہوں۔ تو کیا ان چیزوں کو مینیجر کی لا علمی یا بغیر اجازت کے لے جانا حرام ہے؟ واضح رہے کہ یہ چیزیں مینیجر کی ملکیت میں نہیں ہیں، نہ ہی کمپنی میں کسی کی ذاتی ملکیت ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوڑا کرکٹ میں پھینک دی جائیں تو اگر میں انہیں اٹھا لیتا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ مجھے اس بارے میں رہنمائی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جواب، کسی بھی ملازم یا مزدور کے لیے کمپنی یا ادارے یا ان کی ملکیت میں موجود چیزوں میں سے کسی چیز کو ذاتی کام کے لیے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بلا اجازت دوسروں کے حقوق پر جارحیت ہے۔ اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بھی مسلمان شخص کا مال اس کی ذاتی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جسے وہ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں گے تو اسے اٹھانے میں کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مالکان نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دائمی کمیٹی برائے فتاوی و علمی تحقیقات، بکر ابو زید، عبدالعزیز آل شیخ، صالح الفوزان، عبداللہ غدیان، عبدالرزاق العفیفی، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ تاہم اگر ادارے کے ذمہ داران سے اجازت لینا ممکن ہو تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے، اور ہر صورت میں بری الذمہ ہونے کا باعث ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 321464۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔